میرے بھائی آج ہم دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی. دنیا کی محبت بیٹھ گئی, نکل رہی نہیں. کہتا بھی نکالو, نکل رہی نہیں. انہیں کہتا بھی نکالنے کی کوشش کرو, نکل رہی نہیں. میرے بھائی ہم ہمارے دلوں میں اللہ سے محبت کریں, حضور علیہ السلام سے محبت کریں. حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ, ان کا نام حضرت سعد ہے اور اسود ان کا لقب, یعنی بالکل کالے کلوٹے اور چہرہ بھی بہت بدصورت چہرہ ان کا, دیکھتے تو ڈر جاتے تھے ویسا چہرہ. مدینے میں رہتے تھے, ایمان لے آئے. سب جگہ ہر ایک کو آپ نے رشتہ بھیجا, میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, ہر ایک کو, ہر ایک قبیلے کو رشتہ بھیجا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. سب نے ٹھکرا دیا. کیوں؟ کالے تھے ایک, اور دوسرا کیا تھے؟ بدصورت تھے. سب نے انکار کر دیا. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں آئے, پیارے آقا کی مجلس میں آئے, آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی مجلس میں جتنے لوگ آتے ہیں میں ہر گھر کو میرا رشتہ بھیجا, سب نے انکار کر دیا. اور آپ کی مجلس میں جو نہیں آتے ان کے پاس بھی میں نے رشتہ بھیجا, ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا. کوئی بھی لڑکی دینے کے لیے تیار. پیارے آقا نے پوچھا کیوں؟ تو حضرت سعد کہنے لگے اس لیے کہ میں کالا ہوں اور بدصورت بھی. پھر حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں میرے کالے ہونے کی وجہ سے اور بدصورت ہونے کی وجہ سے کیا میں جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا؟ یہ الفاظ, میں کالا ہونے کی وجہ سے, بدصورت ہونے کی وجہ سے کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا؟ تو حضرت سعد کہنے لگے کہ میرے آقا میں نے کلمہ پڑھا, اور مجلس میں حضرت سعد نے کلمہ پڑھ کے سنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پڑھ کر سنایا. پیارے آقا نے فرمایا جب تم نے دل سے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے, تو پھر کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو جنت سے جانے سے روک سکے؟ کوئی نہیں روک سکتا آپ کو جنت میں جانے سے, اس لیے کہ آپ نے کلمہ بھی پڑھا اور ایمان بھی لے آئے. تو پھر کہنے لگے کیا ہے میرے آقا, اب یہ کیا معاملہ, اب میں کیا کروں؟ پیارے آقا نے منتخب کیا. مدینے میں ایک بہت بڑے چودھری تھے, مدینے میں چودھری تھے جن کا نام عمیر بن وہب ثقفی, عمیر بن وہب ثقفی, نام یاد رکھیں, عمیر بن وہب ثقفی. یہ مدینے کے بہت بڑے چودھری, بہت بڑے مالداروں میں مانے جاتے تھے, اور مدینے کے تمام عورتوں میں ان کی بیٹی سب سے زیادہ خوبصورت, حسین و جمیل, اور سب سے زیادہ چالاک, سب سے زیادہ عقل مند اور علم والی بھی. پیارے آقا نے فرمایا جاؤ جا کے عمیر بن وہب ثقفی سے کہو کہ رشتہ دے, کہ میں نے طے کیا, اللہ کے رسول نے طے کر دیا ہے, رشتہ دے. ہمیں خوشی خوشی اٹھ کر گئے, گھر کو گئے, جا کے دروازہ کھٹکھٹا مارا, پوچھا کون؟ بولا ایسا ایسا مسئلہ. تو اندر سے عمیر بن وہب ثقفی نے کہا چل نکل جا یہاں سے, کھڑا تو ماں پو گئے, ڈانٹ دیا نکلو یہاں سے, کوئی اور گھر نہیں ملا, کوئی اور قبیلہ نہیں ملا آپ کو. تو میرے بھائی یہ جو باتیں باپ میں اور حضرت سعد میں جو باتیں ہو رہی تھی, بیٹی پردے کے اندر سے سن رہی تھی. جب حضرت سعد چلے گئے تو بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان آپ کو معلوم ہے آپ نے کس کی بات ٹھکرائی ہے؟ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے بات ٹھکرائی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حضور کی مجلس میں جانے سے پہلے آپ کے خلاف اللہ تعالیٰ کہیں وہی نازل نہ کر دے. آپ پہلے جائیں کہ میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے, نکاح کرنے کے لیے میں تیار ہوں, آپ جائیں. حضرت عمیر بن وہب ثقفی دوڑے ہوئے گئے مجلس میں, حضور کی مجلس میں بیٹھے.
تو پیارے آقا نے فرمایا، حضرت سعد نے جا کر پوری بات پہلے ہی کہی دی تھی حضور کو، ایسا ایسا معاملہ ہو. تو پیارے آقا نے فرمایا، اے عمیر کیا؟ یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں تیار ہوں دینے کی. اسی مجلس میں پیارے آقا نے نکاح پڑھایا. پیارے آقا نے نکاح پڑھایا، نکاح ہوا. میرے بھائی اب کیا کرنا؟ بیوی کو لینے کے واسطے جانا گھر کو، مہر بھی دینا ہے، ساز و سامان بھی نہیں تھا. تو حضرت سعد پہلے بازار گئے، جا کے کچھ ساز و سامان آپ نے خریدا گھر کے لیے. تو کہنے والے نے آواز دی، اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو. 2 یا 3 دفعہ یہ آواز پہنچی. جیسے ہی کانوں میں آواز پڑی، جو بیوی کے لیے، جو دلہن کے جو سامان خریدے تھے، جو گھر کے لیے جو ساز و سامان خریدے تھے، ویسا ہی وہ سامان پھر سے بیچ دیے. اسی پیسوں سے گھوڑا خریدا، اسی پیسوں سے تلوار خریدی، چلے گئے اللہ کے راستے. کیا ہوئے؟ جا کے جنگ کے میدان میں گئے، لڑتے لڑتے کیا ہوئے؟ اللہ کے نام پر شہید ہو گئے. کس کے نام پر شہید ہوئے؟ اللہ کے نام پر شہید ہوئے. پیارے آقا کو اطلاع ملی، حضور علیہ السلام نے حضرت سعد کے سر کو اپنے گود میں رکھا. کیا مقام ہوگا وہ، کیا وقت ہوگا وہ. جا رہے تھے کہاں؟ دلہن کو ملنے. گئے کہاں؟ اللہ کے راستے میں، شہید بھی ہو گئے. پیارے آقا نے صحابہ سے کہا، کیا ہے صحابہ، جب تم جاؤ تو ان کے گھر والوں سے کہنا کہ اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ کو دنیا کی حسین عورتوں سے زیادہ اللہ نے جنت کی حوروں سے اللہ نے ان کا نکاح کر دیا. تو میرے بھائی کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اللہ سے محبت کرتے تھے. محبت کریں، اللہ سے بھی محبت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کریں، اور ہماری عبادتوں پر ہم ناز نہ کریں. ہم جو عبادت کرتی نہیں اس پہ ناز نہیں کرنا. میں کر لو انہیں نہیں کر رہا، آج زیادہ ہوگا، آج بہت زیادہ ہوگا. میں پڑھ رہا ہوں انہیں نہیں پڑھ رہا، میں صدقہ دے رہا ہوں انہیں نہیں دے رہا، میں یہ کر رہا ہوں انہیں وہ نہیں کر رہا. یہ ہمارے دل میں آج بہت زیادہ ہے. اس کو نکالیں. بھائی انہیں کر رہا اس کے لیے، میں کرنا میرے لیے. یہ اصل ذہنوں میں بٹھا. حضرت جابر رضی اللہ سے روایت ہے، پیارے آقا نے ایک واقعہ بیان کیا. پچھلے زمانے میں یہ شخص تھا، ایک عابد. میرے بھائی اس نے ایسی عبادت کی کہ 24 گھنٹے عبادت میں لگا رہتا. 24 گھنٹے عبادت، 12 گھنٹے نہیں. 12 گھنٹے عبادت کرنا، 12 گھنٹے سونا، ویسا نہیں تھا. 24 گھنٹے عبادت. اور کہاں گیا وہ؟ سمندر کے بیچوں بیچ میں ایک جزیرہ تھا، وہ جزیرے میں جا کے بیٹھ گیا. پیارے آقا فرماتے ہیں ایسے سمندر کے بیچ میں جا کر وہ عبادت میں بیٹھا کہ ادھر 40,000 چاروں طرف 40,000 تک کسی کا گمانش نہیں، چاروں طرف پانی. اب سمندر کا پانی کیسا بھائی؟ میٹھا کہ کھارا پانی. کھانے کو کچھ بھی نہیں، صرف کھارا پانی. مگر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کر دی. وہ جزیرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک انار کے درخت کو اگایا. وہ آدمی کیا کرتا؟ 24 گھنٹوں میں یہ ایک انار کھاتا، اور ایک پانی کا چشمہ بھی اللہ نے جاری کیا تھا، اور صرف ایک پیالہ پانی پیتا، ایک انار کھاتا، پھر عبادت میں لگا رہا. میرے بھائی اللہ تعالیٰ کتنے سال کھلائے بھائی؟ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کتنے سال کھلا رہے؟ پیسے 100 سال ہماری زندگی کتنے سال کھلائے وہ بندے کو. اللہ نے 500 سال تک اللہ رب العالمین نے اس بندے کو کھلایا پلایا. 500 سال تک وہ عبادت میں لگا رہا. 24 گھنٹے عبادت، 24 گھنٹے عبادت، 12 گھنٹے نہیں، 24 گھنٹے عبادت. یہ انار کھاتے، یہ پیالہ پانی پیتے، عبادت کرتے. جب 500 سال گزر گئے، موت کا وقت قریب آیا، تو اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ اب میری موت کب آنے والی ہے تجھے ہی معلوم.
مگر میری ایک ارمان ہے، خواہش یہ ہے کہ جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں رہوں، میں سجدے میں رہوں، اس وقت میری روح قبض کر لینا یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جب میں سجدے میں جاؤں میری روح قبض کر لے تو زمین میرے جسم کو کھانا نہیں، بالکل تر و تازہ رہنا۔ کب تک؟ کب تک؟ قیامت تک۔ قیامت تک بھی زمین میرے جسم کو نہ کھائے، اور میری باڈی کو ایسی رکھنا کہ کوئی آ کے مجھے پریشان نہ کرے، تکلیف نہ دے، چھپا دینا۔ تو اللہ نے دعا قبول کی، سجدے کی حالت میں موت دی، زمین کو حکم دیا چھینا نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا، پوشیدہ کر دیا، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر پیارے آقا نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد صحابہ سے کہا کل قیامت کا دن ہوگا، جس نے 500 سال عبادت کی اللہ بلائے گا، فرشتوں سے کہے گا کہ اے فرشتوں، یہ میرا بندہ بہت اچھی عبادت کیا ہے، میں میرے فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل کر دو، بھیجو۔ جیسے ہی اللہ کہیں گے میرے فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل کرو، ابھی نے پلٹ کو کھڑیا مانا، اے اللہ میں نے 500 سال تیری عبادت کی، 24 گھنٹے 500 سال میں نے عبادت کی، میں تیرے فضل سے جنت میں نہیں جا رہا ہوں، میں میرے عبادت کے خاطر میں جنت میں جا رہا ہوں۔ کیا ہوتا ہے نا؟ تیرے فضل سے نہیں، میری عبادت کی وجہ سے میں جنت میں جا رہا ہوں۔ 500 سال میں نے عبادت کی، اللہ کہے گا نہیں، میرے فضل سے میں جنت میں بھیج رہا ہوں، تیری عبادت کی وجہ سے۔ کہے گا نہیں۔ جب اللہ سے وہ تکرار کرے گا، بحث کرے گا، تو اللہ کہیں گے اچھا، فرشتوں سے کہے گا فرشتے جاؤ، اس کی عبادت جو اس نے کی اس کو بھی تولو، میں نے جو دنیا میں جو نعمتیں دی اس کو بھی تولو، انہیں عبادت جو کرا نہیں اس کو بھی تولو، میری جو نعمتیں ہیں اس کو بھی تولو۔ اب کیا کرتے ہیں فرشتے؟ اس کی 500 سال کی عبادت کو بھی تول دی، اللہ نے جو نعمتیں دی اس کو بھی تول دی۔ جب وہ 500 سال کی جو عبادتیں ہیں، اللہ نے جو آنکھوں کی جو روشنی جو دی ہے، اسے دی تھی نہیں آنکھوں کی روشنی، وہ آنکھوں کی روشنی کی ایک نعمت اس کی ساری عبادتوں پر حاوی ہو جاتی ہے، بھاری ہو جاتی ہے۔ پوری عبادتیں جو ہیں خالی ایک نعمت پر پورے حاوی بھاری ہو جاتی۔ اب اس کے علاوہ کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھا ہے، پاوا ہے، دماغ ہے، بھیجا ہے، یہ سب ابھی باقی نعمتیں اس کی۔ اب اللہ بولتے کہتے اب کیا کرنا، اب کیا کروں؟ صرف ایک ہی نعمت، میری ایک ہی نعمت کی وجہ سے تیری ساری عبادتیں۔ اب اس کے علاوہ اب بھی میں 500 سال تک پھل کھلایا نہ، وہ بھی باقی ہے۔ 500 سال تک میں پانی پلایا نہیں، میٹھا پانی، ابھی وہ بھی باقی ہے، ابھی اس کا حساب بھی باقی ہے، کیا کرنا بولو گے؟ تو اللہ بولتے کہتے بھیجو اسے جہنم میں۔ پیارے آقا نے فرمایا اس کو گھسیٹ کر جب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اے پروردگار مجھے معاف کر دے، تو اپنے فضل و کرم سے اور تو اپنے رحمت کے صدقے میں مجھے جنت میں داخل فرما۔ جب اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اور اپنی رحمت کے صدقے میں اس بندے کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو میرے بھائی ہماری عبادتوں پر ہم ناز نہ کریں، دعا کریں، بھائی کے حق میں دعا کریں، رشتہ داروں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ انہیں صحیح ہدایت دے، اللہ انہیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ دعا کریں، دعا فرمائیں۔